أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رمضان المبارک کی ہماری یہ 22ویں نشست ہے. ہماری گفتگو ایاک نعبد و ایاک نستعین پر ہو رہی ہے. کل میں نے بتایا تھا کہ بندہ اس بات کا اعتراف اور اقرار کر رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت کے لیے گویا کہ تجھ ہی سے اور تجھے ہی خاص کرتے ہیں. تیرے علاوہ ہمارا کوئی دوسرا معبود ہو ہی نہیں سکتا. نعبدک ولا نعبد غیرک. تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. گویا اللہ تبارک و تعالی بندے کو اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ دنیا وما فیہا کی اور اس کے علاوہ تمام جہانوں کی اگر کوئی لائق عبادت ہستی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. میں یہ بات کل کر رہا تھا اور میں نے چھوڑ دی تھی کہ دنیا میں ایک تھیوری پائی جاتی ہے، ایک نظریہ پایا جاتا ہے جس کو ایوالوشن کی تھیوری کہا جاتا ہے. ایوالوشن یعنی کہ ہماری اردو زبان میں اگر اس کو ہم سمجھیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں ایک نظریہ پایا جا رہا ہے جس نظریے کو ارتقاء کا نظریہ کہتے ہیں. علماء سمجھ رہے ہیں کہ ارتقاء کا نظریہ کیا ہے، یہ تھیوری کیا ہے. میں آپ کو آسان کر کے سمجھا رہا ہوں کہ ارتقاء یعنی ایوولوشن کی تھیوری کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز ترقی کرتے کرتے نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے اور وہاں تک وہ ترقی کرتی رہتی ہے جہاں تک اس میں کمال پیدا نہیں ہو جاتا. گویا چیز پہلے ناقص ہوتی ہے، ادھوری ہوتی ہے، اور پھر وہ چیز دھیرے 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 آہستہ آہستہ اپنے کمال تک پہنچ جاتی ہے اور وہ ایک دم سے کامل اور مکمل ہو جاتی ہے، جہاں پر جا کر کے اس چیز کا کمال ختم ہو جاتا ہے اور یوں کہا جاتا ہے کہ اب اس میں مزید ترقی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے. اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھا دوں
تاکہ میں جس مسئلے کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ ایک دم آسان ہو جائے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، سمجھ لیجئے کہ وہ 1.5 فیٹ کا بچہ یا 1 فیٹ کا بچہ ہوتا ہے. وزن کے اعتبار سے ایوریج وزن جو پایا جاتا ہے وہ 3.5 کلو کے قریب پایا جاتا ہے کسی بھی بچے کا. پھر وہ ترقی کرتا ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے، جہاں اس کے وزن میں بڑھوتری ہوتی ہے وہیں اس کی ہائٹ اور اس کی لمبائی میں بھی بڑھوتری پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ کوئی انسان 5 فیٹ کا ہو جاتا ہے تو کوئی 5.5 فیٹ کا ہوتا ہے، اور ایوریج اونچائی اور لمبائی جو انسانوں کی ہمارے ملک میں پائی جاتی ہے وہ قریب 5.5 فیٹ، اس سے زیادہ بہت کم، نیچے تو ہے لیکن اوپر بہت کم ہے ایوریج. اس کے بعد آپ دیکھیں تو اس کی لمبائی اور اونچائی بڑھنا ختم ہو جاتی ہے. ڈاکٹر کے پاس جاوے کوئی ہم میں کا بڑا اور ڈاکٹر صاحب سے کہے کہ ذرا ہماری اونچائی بڑی ہو جائے ایسی کوئی دوائی، تو ڈاکٹر صاحب اس موقع پر یہی کہتے ہیں کہ جناب انسان کی ہائٹ کے بڑھنے کا ایک زمانہ ہوتا ہے، اس کی عمر کا ایک مرحلہ ہوتا ہے، اس مرحلے سے آپ گزر چکے ہیں، اب آپ کی ہائٹ کبھی بھی بڑھ سکتی نہیں ہے، بس آپ 5.5 فیٹ کے ہیں تو 5.5 فیٹ کے رہیں گے. ہاں وزن میں کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے، لیکن ہائٹ کے سلسلے میں اب تو اس موقع پر کہا جاتا ہے کہ نظریہ ارتقاء کی بنیاد پر، ایوولوشن کی تھیوری کی بنیاد کے اوپر یہ انسان نیچے سے دھیرے دھیرے آہستہ ترقی کرتا گیا یہاں تک کہ وہ 5.5 فیٹ کا انسان ہو گیا، اور یہاں پر جا کر کے اس کی ترقی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. ایسا ہر چیز کے اندر پایا جا رہا ہے. ایک فلسفر یورپ کا گزرا ہے جس نے ایک زمانے کے اندر ایک تھیوری پیش کی تھی، ایک نظریہ پیش کیا تھا جس نے پوری یورپی دنیا میں ہی کیا بلکہ کہا جائے تو امریکی، افریقی اور ایشیائی دنیا کے اندر بھی ایک دھوم مچائے رکھی تھی. اور اس کے اس نظریے کو اس وقت کے اسکولوں میں پڑھایا جاتا تھا، اور یورپ کو اس کی اس تھیوری کے اوپر اور اس کے اس نظریے کے اوپر بڑا ہی ناز تھا، اور وہ اس کو بہت ہی سچا سمجھ رہے تھے اور بہت ہی برحق سمجھتے تھے. اس انسان کا نام ہم اسکول پڑھانے والوں کے سامنے بالکل ایک دم 2 اور 2 4 کی طرف واضح ہیں. اس کا نام ہے ڈاروین. اس نے یہی ایوولوشن کی تھیوری کو پیش کیا تھا جس کو نظریہ ارتقاء کہا جاتا ہے. کیا تھیوری پیش کی تھی اس نے؟ وہ یہی پیش کیا تھا کہ یہ جو انسان نظر آ رہے ہیں پہلے یہ اس شکل میں نہیں تھے، پہلے وہ ایک جانور کی شکل میں تھے، اور بہت ملتی جلتی اس کی جو شکل آتی تھی وہ کسی زمانے کے بندروں کی شکل ہوا کرتی تھی. پھر نیچر نے اور فطرت نے، اس کے کہنے کے مطابق نیچر اور فطرت نے، یہاں خدائی عقیدہ کام نہیں کر رہا ہے، ذرا دھیان سے سمجھیے، وہ نیچر کو ایک خدائی طاقت سمجھ رہا ہے، وہ پرکرتی کو ایک عجیب و غریب ما فوق الفطرت، انسانی سمجھ سے بالا تر کیا سمجھتا تھا؟ طاقت سمجھتا تھا، گویا وہی خدا تھا ان کے یہاں، وہی خدا اور الہ تھا ان کے یہاں. میں اپنی اصل بات کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. تو اس نے یہ تھیوری پیش کی کہ جناب یہ انسان پہلے ایک دم جنگلی بندروں کی طرف تھے، دھیرے دھیرے نیچر کی وجہ سے تبدیلی ہوتی گئی، پھر کچھ اچھی قسم کے بندر بن گئے یہ، اور پھر اس کے بعد بھی ترقی ہوتی گئی یہاں تک کہ یہ جو انسان پہلے جنگلی انسانوں کی شکل میں وہ آیا، جنگلی انسان ہوتے ہیں نا، آدیواسی قوم جس کو ہم کہتے ہیں، ہاں اس شکل کے اندر یہ ہو گیا، اور پھر اس میں ترقی ہوتی گئی تو یہ انسان آج ہم کو نظر آ رہا ہے.
یہ نظریہ ہوا کون سا؟ نظریہ ارتقاء، اور اس کو کہتے ہیں ایوالوشن کی تھیوری، جو ڈارون نے پیش کی تھی اور تقریباً یورپ کے بچے کو یہ پڑھائی جاتی تھی، اور جیسا کہ میں نے کہا، اور اس سے متاثر ہو کر کے ہمارے ہندوستان اور ایشیائی ممالک کے اندر بھی اس کو سلیبس بنانے کے لیے اور اس کو نصاب تعلیم میں داخل کرنے کے لیے باقاعدہ بحثیں شروع ہوئی تھی، اور ہمارے کہہ لیجیے کہ وزیر تعلیم، جو وزارت تعلیم کہا جاتا ہے، شکشن منترالیہ جس کو کہا جاتا ہے، ہاں، اس شکشن منترالیہ میں بھی اس زمانے کے اندر آیا اس تھیوری کو ہمارے سلیبس کا حصہ بنایا جائے کہ نہ بنایا جائے، اس پر کافی بحث و مباحثہ ہوا، وچار ومرش ہوا، آپ لے ہوئی اس سلسلے میں، لیکن جہاں سے یہ نظریہ اٹھا تھا، جہاں سے اس نے ترقی کرنا شروع کیا تھا، جہاں اس نظریے اور اس تھیوری کو پروان چڑھنے کا موقع ملا تھا، اور جن لوگوں نے اس کو ستیہ اور سچا مانا تھا اور اس کو مبنی بر صداقت مانا تھا، وہیں سے اس نظریے کی بنیادوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے ہی پھر بعد میں چل کر کے اس کو غلط سمجھا اور اس کو غلط ثابت کر دیا۔ خیر، قرآن نے اس نظریے کے اوپر ایک بار کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو ختم کر کے رکھ دیا، کیونکہ قرآن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، جس نے خود اس دنیا کو پیدا فرمایا ہے، بھلا وہ کہاں اس نظریے کو ماننے کے لیے تیار تھا؟ پھر تو مرغی کے لیے بھی یہ بات ماننی پڑے گی آپ کو کہ وہ بھی کچھ اور تھی، گھوڑے اور ہاتھی کے لیے بھی یہ بات ماننا پڑے گا کہ وہ بھی کچھ اور تھے۔ قرآن عجیب و غریب انداز میں اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وَمِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر چیز کے ہم نے دو دو جوڑے بنائے، بس مسئلہ ختم کر دیا۔ ایک زمانے میں یہ مسئلہ چلا تھا کہ انڈا پہلا کہ مرغی پہلی، لو، اور لوگوں کو الجھا دیا اس کے اندر۔ تو کوئی کہہ رہا ہے کہ مرغی پہلی اور کوئی کہہ رہا ہے کہ انڈا پہلے آیا پھر مرغی آئی۔ ایک تو اس بحث سے کوئی تعلق نہیں، سمجھ میں آئی بات، اور اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں، کوئی علم میں بھی اضافہ نہیں ہو رہا ہے، اور اس میں لوگوں کو الجھا دیا تھا اور بڑے بڑے لوگ اس کے اندر الجھے ہوئے تھے۔ قرآن کی اس آیت کے اوپر اگر کوئی نظر کرے تو یہ ان سب چیزوں کا اس کے اندر جواب ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمِن كُلٍّ، ہر چیز کا، چاہے وہ چڑیا ہو، کوئی بھی پرندہ ہو، کوئی بھی جانور ہو، چاہے وہ بھینس ہو، چاہے وہ گائے ہو، چاہے وہ بچڑا ہو، یہاں تک کہ انسان، وَمِن كُلٍّ، ہر چیز، وَمِن كُلٍّ خَلَقْنَا، کیا ہے؟ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر چیز کے ہم نے دو دو جوڑے پیدا کیے، انسانوں میں ایک مرد اور ایک عورت کو پیدا کیا۔ یہی پرندوں کے اندر اگر چڑیا کا سلسلہ چل رہا ہے اور ان کی نسل چل رہی ہے تو وہاں اس میں بھی ایک نر اور ایک ناری کو ہم نے پیدا کر دیا۔ اگر آپ دیکھیں تو بھینسوں کے سلسلے میں بھی ایک بھینس کو تو ایک کٹرے کو ہم نے پیدا کر دیا، ایک گائے کو پیدا کیا تو ایک بچڑے کو پیدا کر دیا۔ ہر چیز کے اندر قرآن کہتا ہے کہ اس کی اصل یہی ہے کہ ہر پکشی اور ہر جوڑے اور ہر جانور اور ہر مخلوق کے ہم نے دو دو جوڑے پیدا کیے ہیں۔ یہ تصور ہی بالکل غلط اور خیال ہے۔ یہ انسان پہلے ایک جنگلی بندر کی شکل کے اندر تھا، پھر ترقی کرتے 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 یہ یہاں تک پہنچا۔ قرآن نے پہلے سے اس بات کا اعلان کر دیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ وہ کسی بھی زمانے کے اندر، آج کے دور کی کیا بات کر رہے ہو، کل کے زمانے کی کیا بات کرتے ہو، 500، 1000، 2000، 3000، 5000 سال پہلے کی کیا بات کرتے ہو، قرآن ایک ہی آیت کے اندر اس کام کو مکمل کر کے رکھ دیتا ہے۔ وہ کسی بھی زمانے کے اندر بدصورت تھا ہی نہیں، یہ انسان کسی بھی زمانے کے اندر بدشکل تھا ہی نہیں۔ ہر زمانے میں جب سے ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کا پہلا انسان کون ہے بولو؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے، جس کو منو کہتے ہیں یہ لوگ، اور اسی سے مانو بنا ہے۔ یہ انسان جس وقت سے ہم نے پیدا کیا اس وقت سے لے کر کے آج تک، اور آج سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی انسانوں کو ہم نے پیدا کیا اور ہم کریں گے، قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے حضرت انسان کو جنم دیا ہے، ایک بہترین سانچے کے اندر اس کو جنم دیا ہے۔
ایک بہترین شکل لے کر کے اس کو جنم دیا ہے، اس کو حسین بنا کر کے اور اس کو جمیل بنا کر کے اور اسے خوبصورت بنا کر کے اور دنیا کی اور کائنات کی مکمل ہستیوں کو جمع کر دیا جائے اور کائنات کا پورا حسن، اس کی خوبصورتی اور اس کے سوندریہ کو ایک جانب میں جمع کیا جائے۔ حضرت انسان کو ایسا حسین اور ایسا جمیل اور ایسا خوبصورت بنا کر کے روز اول سے ہم نے پیدا کیا ہے کہ تمام کا تمام سوندریہ اور تمام کی تمام خوبصورتیاں اس کے سامنے پھیل ہو چکی ہے۔ ہم ڈاروین کے اس نظریے کو مانیں گے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سمجھ میں تو آ گئی بات؟ تو کائنات کی ہر چیز کے اندر یہ لوگ مان رہے ہیں اور یہ چل رہا ہے کہ پہلے چیز چھوٹی ہوتی ہے پھر کیا ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے۔ لیکن بزرگوں، ایک بات جو میں کہنے کے لیے جا رہا ہوں وہ یہ کہ خدا کے معاملے میں، الوہیت کے معاملے میں، معبود ہونے کے معاملے میں یہ نظریہ بالکل الٹا ہو گیا ہے، بالکل الٹا۔ اب سمجھو اس مسئلے کو بھی کہ کبھی انسان برا ہوتا ہے، وہ اچھائی کو اختیار کرتا ہے، ایک دن نماز پڑھتا ہے، پھر دوسرے دن دوسری نماز پڑھتا ہے، پھر ترقی کرتا ہے اور پھر 5 وقت کا نمازی بن جاتا ہے، پھر ترقی کرتا ہے تو تسبیحات کا پابند بن جاتا ہے، پھر ترقی کرتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پھر ترقی کرتا ہے تو ذکر کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، اور ترقی کرتا ہے تو ذکر کرتے 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 اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ کر کے ولایت کا مقام حاصل کر لیتا ہے، طریقت کا مقام حاصل کر لیتا ہے، معرفت کا مقام حاصل کر لیتا ہے، گویا کہ ایک آخری درجے پر پہنچ کر فنا فی اللاہیت جس کو کہا جاتا ہے اس درجے کو اختیار کر لیتا ہے۔ یہ ہوا ارتقاء کا نظریہ، یہ ہوئی ایوولوشن کی تھیوری، یہاں بھی یہ کام کر رہی ہے۔ مگر معبودیت کے باب میں، الوہیت کے باب میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کا اعلان فرمایا تھا، اپنے ایک ہونے کا اعلان فرمایا، اپنے معبود ہونے کا اعلان فرمایا، اپنے پوجنیہ ہونے کا اعلان فرمایا، میں ہی پوجا کے لائق، میں ہی پرستش کے لائق ہوں اور میں ہی عبادت کے لائق ہوں، تو پہلے انسان کے کان کے اندر جو تھیوری اور جو نظریہ ڈالا گیا تھا، جو تصور ڈالا گیا تھا خدا کا، وہ یہی ڈالا گیا کہ خدا ایک ہے، وہی عبادت کے لائق اور قابل ہے۔ بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی، بہت جلد سمجھ میں آ جائے گی۔ اوپر سے ہم بات کو پکڑنا چاہتے ہیں اور اس سے اوپر جا کر کے پھر نیچے آنا چاہتے ہیں، تاکہ خدا کا یہ جو نظریہ ہے یہی تو ہمارے ایمان کی اصل ہے، یہی تو رائج الوقت سکہ ہے ہمارا، یہی تو آخرت کی ہماری کرنسی ہے۔ اگر یہی ہماری کشتی دعوت ڈول ہو گئی تو جناب پھر ہماری کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے اس مسئلے کو بہت ہی اچھے انداز سے سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ ہم کوشش کرتے ہیں سمجھنے اور سمجھانے کی، کر رہے ہیں نا انشاءاللہ۔ آپ دھیان دیجئے، آپ توجہ دیجئے، آپ کی توجہ میرے لیے اس مسئلے کے اندر بہت ضروری ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی انسان کے سامنے جب اپنا تصور پیش کیا تو یہی پیش کیا کہ میں ایک ہوں، میں ہی معبود ہوں، میری ہی عبادت کی جائے گی اور کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ جو قانون ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پھر انسان اس کی عبادت کے اندر اور اس کی توحید کے اندر ترقی کرتا چلا جاتا اور آگے بڑھتا چلا جاتا، خوب ترقی کرتا اور وحدانیت کے ایسے مقام پر جا کر کے پہنچ جاتا کہ وہاں اس کو پوری خدائی سمجھ میں آ جاتی۔ یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہوا تو الٹا ہوا۔ اوپر سے کہاں آئے؟ نیچے کی طرف جانا کہاں چاہیے تھا؟ نیچے سے اوپر کی طرف جانا چاہیے تھا، مگر ہوئی بات تو اوپر سے نیچے چلے آئے۔ چنانچہ اللہ کی توحید کا سلسلہ چلتا رہا۔ روایتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پھر دھڑام سے وہ ترقی کہاں پر آ گئی؟ نیچے آ گئی، اور انسان کا ایک خدا کا تصور اور ایک معبود کا تصور اور ایک عبادت کے لائق کا تصور دھیرے دھیرے ایک دم نیچے آیا، اور نیچے آ کر کے یہ تصور پھر ایک سے زیادہ خداؤں کے اندر تبدیل ہو گیا۔
ایک سے زیادہ معبود کے اندر تبدیل ہو گیا کہ اب عبادت اور پرستش کے لائق کوئی ایک ذات نہیں ہے بلکہ ایک سے زیادہ ذاتیں ہیں۔ یہ کہاں سے ہوا اور کس طرح سے ہوا، ہم اس کے سینٹرل کے اوپر پہنچ کر کے بات کریں تاکہ قرآن کے ایاک نعبد کو سمجھنے میں ایک دم آسانی ملے۔ میں آپ کو اس طرح سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے اس بات کی کہ بات پوری سمجھ میں آ ہی جائے گی انشاءاللہ، تاکہ ہمارے قرآن کا یہ نظریہ جس وقت قرآن میں پیش کیا تھا وہ کون سے حالات کے اندر پیش کیا تھا، یہ پورا کا پورا فلسفہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے، یہ پوری کی پوری تاریخ ہمارے سامنے ہونی چاہیے، تب جا کر کے ہم ایاک نعبد کو صحیح معنی میں سمجھیں گے۔ تو یہ چلتا رہا مگر بجائے ترقی کرنے کے یہ نیچے آتا چلا گیا، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے تک دنیا کے اندر توحید برابر چل رہی تھی، ایکیشور واد کے اوپر لوگوں کا عمل تھا، اور لوگ خدائے وحدہ لا شریک لہ کی ہی عبادت کرتے تھے اور اسی کی پرستش و پوجا کرتے تھے اور اسی کی عبادت کو اپنے لیے قابل فخر سمجھتے تھے اور کسی کو معبود نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن قرآن مقدس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا ایک قول نقل فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ترقی بجائے ترقی کے کہاں چلی آئی، نیچے چلی آئی اور تنزلی آ گئی۔ توحید سے سلسلہ شروع ہوا شرک کا، ایکیشور واد سے سلسلہ شروع ہوا کس کا، پارٹنر بنانے کا، شریک ٹھہرانے کا، اور پھر وہاں سے سلسلہ شروع ہوا مورتیوں کو پوجنے کا جس کو بت پرستی کہا جاتا ہے، اصنام پرستی جس کو کہا جاتا ہے، پتھروں کو تراشنے کا سلسلہ شروع ہوا، ہاں لکڑیوں کے معبود بنانے کا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ کس طرح سے شروع ہوا وہ قرآن کی زبان میں اس کو سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قول کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن کے اندر ذکر فرما رہے ہیں۔ حضرت نوح نے فرمایا قال نوح ربی، نوح علیہ السلام نے عرض کیا ربی، اے میرے پروردگار، جس قوم کے پیچھے تو نے مجھے لگایا ہے، جس قوم کی ہدایت کے لیے تو نے مجھے بھیجا ہے، اور جس قوم کا نبی بنا کر کے تو نے مجھے بھیجا ہے، میں نے بتا دیا ایک مرتبہ کتنے سال تک، 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پیچھے محنت کر رہے ہیں۔ کتنے؟ 950 سال تک محنت کی، اور پھر اب حضرت نوح علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ کے حضور کہہ رہے ہیں قال نوح ربی انہم عصونی، اے میرے پروردگار میری قوم نے تو میری بہت نافرمانی کی، میرا ایک کہا نہیں مانا انہوں نے، تو جس توحید کی میں ان کو دعوت دے رہا ہوں اور جس رسالت کی میں ان کے سامنے دعوت پیش کر رہا ہوں، نہ اس توحید کو ماننے کے لیے تیار ہے اور نہ وہ اس رسالت اور پیغمبری کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ قرآن اس منظر کو بیان کر رہا ہے انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور انہوں نے تو ایسوں کی پیروی کرنا شروع کر دیا ہے، ایسے لوگوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیا ہے اور ایسوں کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا ہے کہ لم یزد مالہ وولدہ الا خسارا، کہ ان کے مال نے اور ان کی اولاد نے سوائے نقصان کے کسی چیز کا اضافہ نہیں فرمایا، ان کو نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے، ان کا مال بھی ان کو نقصان پہنچا رہا ہے اور ان کی اولاد بھی ان کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور یہ لوگ تو بڑے مکار واقع ہوئے ہیں، زبردست چال چلتے ہیں اور انتہائی فریب سے کام لیتے ہیں اور بڑی خطرناک پلاننگ کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو کتنی خطرناک پلاننگ، اگلا جملہ بیان کر رہا ہے اور کہتے ہیں وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور یہ لوگ تو ایسا کہتے ہیں کہ تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا۔ نوح جس ایک خدائے وحدہ لا شریک لہ کی طرف تم کو بلا رہا ہے، بلا تم اس کی طرف کیسے جا رہے ہو؟ لا تذرن آلہتکم، تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا۔ پھر کیا کہا؟ لا تذرن ودا، تمہارا ایک معبود ہے کون؟ ود، تمہارا دوسرا معبود ہے سوا، تمہارا تیسرا معبود ہے یغوث، تمہارا چوتھا معبود ہے یعوق، اور تمہارا پانچواں معبود ہے کون؟ نصر۔ تم اب تک ود کی عبادت کرتے چلے آئے ہو،
تم سوا کی عبادت کر کے چلے آئے ہو، تم یغوث کی عبادت کر کے چلے آ رہے ہو، تم یعوق کی عبادت کر کے چلے آ رہے ہو، اور تم نصر کی عبادت کرتے ہوئے چلے آ رہے ہو۔ خبردار، نو جس ایک معبود کی طرف بلا رہا ہے، ہرگز ہرگز اس کا کہا مت ماننا، اپنے ان معبودوں کو ہرگز ہرگز مت چھوڑنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہی وہ قوم تھی جنہوں نے توحید کو چھوڑ دیا اور شرک کو اختیار کیا، اور صرف شرک ہی اختیار نہیں کیا بلکہ انہوں نے بت پرستی کا سلسلہ شروع فرمایا۔ یہیں سے بت پرستی کا سلسلہ شروع ہوا۔ کیسے؟ وہ بھی سمجھیے آپ۔ میں نے کہا نا کہ جانا چاہیے تھا اوپر، لیکن یہ تو اوپر سے نیچے اتر آئے، توحید چھوڑ کر کے شرک، اور شرک چھوڑ کر کے بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ ہاں، پورا منظر انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ہوا ایسا کہ ان کی قوم کے یہ بہت بڑے بڑے انسان تھے، خدا ترس انسان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ان کو کہا جاتا تھا، جن میں سے ایک کا نام کیا تھا؟ ود، دوسرے کا نام سوا، اور جو میں نے اخیر تک بیان کیے نصر۔ یہ کل ملا کر کتنے افراد تھے؟ 5 انسان تھے جو ان کے یہاں بہت ہی پوتر تھے اور بہت ہی مقدس سمجھے جاتے تھے، اور واقعی میں تھے مقدس، یہ اللہ کے بندے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو یہ قبیلہ والے اور یہ قوم کے لوگ ان کی یاد کے اندر کافی رو رہے تھے، اور ان کی یاد میں کافی بے چین رہتے تھے۔ این اس موقع کے اوپر میرا اور آپ کا ازلی دشمن، جس کے بارے میں ہم نے گفتگو کر لی تفصیل کے ساتھ، یہاں پر آیا، کہا تھا نا، وعدہ کیا تھا اس نے، لأغوینہم اجمعین، اٹھا کر لے جاؤں گا ان کو، کڈنیپ کروں گا ان کو۔ ہاں، وہ آیا اور لوگوں کے دماغ کے اندر بات ڈالنا اس نے شروع کیا کہ دیکھو یعوق کتنے اچھے آدمی تھے، نصر کتنے اچھے آدمی تھے، ود اور سوا کتنے اچھے آدمی تھے، کم سے کم تمہارا اتنا حق بنتا ہے کہ ان کی یاد کے اندر ایک تصویر بنائی جائے، ان کی یاد کے اندر ان کی ایک تصویر بنائی جائے، کم سے کم صبح ہوتے اور شام ہوتے اس کی ایک تصویر کو دیکھ لیں گے تو یہ کافی ہے۔ اس وقت ابھی قوم وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرتی تھی، اس وقت ابھی قوم ایک اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ یہ صرف ان کی یاد کے لیے اپنے گھر کے اندر پتھر کے ذریعے یا لکڑیوں کے ذریعے انہوں نے تصویر بنا کر کے رکھ دی کہ یہ بد ہے، یہ ہمارے خاندان کے بہت اونچے انسان تھے۔ ہو گئی بات، نسل چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی، یہ نسل مکمل ہو گئی، ختم ہو گئی۔ جو توحید کے اوپر گامزن تھی یہ نسل کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ ایک جنریشن مکمل ہو گیا، اور اس کی جگہ پر نیو جنریشن، ایک نئی فوج تیار ہوئی، اور ایک نئے لوگ آئے ان کی اولاد کے اندر۔ اب یہاں پر انہوں نے دیکھا کہ اپنے گھر کے اندر ہمارے بڑے جو پروجوں کہے جاتے ہیں ان کی یہ تصویر ہے، یہ ایسے تھے اور یہ ویسے تھے۔ شیطان یہاں پر آیا اور آ کر کے اس نے کہا کہ جناب، یہ تمہارے بڑوں نے ان کی جو تصویریں اپنے گھروں کے اندر بنا کر کے رکھی ہے اور ان کی جو مورتیاں بنا کر کے رکھی ہے، یہ ویسے تھوڑی رکھی ہے۔ کم سے کم صبح شام ان کو یاد کر لیا جائے، ان کی دیوا بتی کی جائے، کم سے کم ہاں ان کو چراغاں کیے جائے۔ ان کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کو تلک کیا جائے، ان کو ہار پہنایا جائے۔ چنانچہ یہ سلسلہ دھیرے 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 شروع ہوا۔ اب تک تو صرف کتنی عقیدت تھی کہ یہ ہمارے بڑے ہیں، اور اب عقیدت دھیرے دھیرے تبدیل ہوئی کہ یہ اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ ان کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کیا جائے۔ یہ جنریشن بھی جناب کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اور ختم ہوا پھر شیطان آیا اور ان کے دماغ کے اندر یہ بات ڈالی، اور اس نے پتی پڑھائی کہ دیکھو، 2 جنریشن تمہارے ختم ہو گئے، اور تم ہو کہ تم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ تمہاری مرادیں پوری کرنے والے ہیں، یہ تمہاری ضرورتوں کو پوری کرنے والے ہیں، یہ تمہیں رزق دے رہے ہیں۔ دیکھو یہ فلانا، اس کے ہاتھ کے اندر ہواؤں کا نظام ہے، اور یہ فلانا اس کے ہاتھ کے اندر بارش کا نظام ہے، اور یہ فلانا اس کے ہاتھ کے اندر زندگی اور موت کا نظام ہے، اور یہ فلانا اس کے ہاتھ کے اندر عزت و ذلت کا نظام ہے۔ کیوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے؟ تمہارے اوپر جو یہ حالات آئے ہوئے ہیں، یہ بارش نہیں ہو رہی ہے، یہ رزق کا جو انتظام نہیں ہو رہا ہے، تم ذلتی کی مار کھا رہے ہو، اس کے پیچھے وجہ اور راز یہ ہے کہ تم نے اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیا ہے۔
تم نے اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیا ہے۔ چنانچہ ان کے دماغ کے اندر یہ بات اتر گئی۔ یہ پھینک چھاپ بات نہیں کر رہا ہوں جناب، مکمل حوالوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ مکمل ریفرنس کے ساتھ بات ہو رہی ہے الحمدللہ جی۔ تو فرمایا کہ اب یہاں سے عبادت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ خیر یہ عبادت تو ہوتی رہی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کعبہ مقدسہ پہلا وہ گھر خدا کا جہاں توحید کی شمع رب تبارک و تعالیٰ نے جلائی تھی نا، وہاں کیسے یہ مورتیاں داخل ہو گئی؟ وہاں کے لوگوں نے مورتی پوجا کو کیسے شروع کر دیا؟ ایک معبود کو، ایک وحدہ لا شریک لہ کو چھوڑ کر کے یہ الگ الگ قسم کے بتوں کے پجاری کیسے بن گئے، اور ان کے اندر یہ قسم کا شرک کیسے داخل ہو گیا؟ جبکہ کعبہ یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کی تجلی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال کے ظاہر ہونے کی جگہ ہے، بھلا یہاں شرک اور یہاں بت پرستی کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ آئی تو کہاں سے آئی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ روایتوں میں یہ بات آتی ہے، تاریخ کی روایتوں میں بھی یہ بات آتی ہے کہ مکۃ المکرمہ کی تولیت یعنی مکۃ المکرمہ کا وہیوٹ اور اس کے متولی کے سلسلے کے اندر دو قبیلوں کے درمیان میں زبردست جھگڑا ہوا، جن میں سے ایک قبیلے کا نام تھا قبیلہ جرہم اور ایک قبیلے کا نام تھا قبیلہ خزاعہ۔ ان دو قبیلوں میں قبیلہ جرہم کی چاہت یہ تھی کہ ہم دونوں مل جل کر رہیں گے، لیکن قبیلہ خزاعہ اس بات کو چاہتے نہیں تھے کہ ہم ایک چادر میں تنہا رہیں گے، ہماری ایک چادر میں دو آدمی نہیں سما سکتے ہیں جناب، ہم تنہا کعبۃ اللہ اور اس کا جو ہے تولیت یعنی کہ اس کا جو نظام اور اس کا جو وہیوت ہے وہ ہم سنبھالیں گے، تم ہمارے ساتھ جو ہے اس کے اندر انوالو نہیں ہو سکتے ہو۔ چنانچہ دونوں قبیلوں کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے اندر قبیلہ خزاعہ جو ہے، خزاعہ نام کا جو قبیلہ تھا، اس قبیلے کو غلبہ حاصل ہوا اور ان کو جیت حاصل ہوئی، اور قبیلہ جرہم کو ایک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اس تولیت پنے سے استعفا دے دیا اور متولی پنا انہوں نے چھوڑ دیا اور چھوڑ کر کے وہ چلے گئے۔ اب یہاں قبیلہ خزاعہ نے پورا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لینے کے بعد قبیلہ خزاعہ کا ایک سردار تھا، جس سردار کا نام تھا عمرو ابن لوحہ۔ عمرو ابن لوحہ اس سردار کا نام تھا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ عمرو ابن لوحہ کو ملک شام سفر کی ضرورت پیش آئی، چنانچہ وہ مکۃ المکرمہ سے ملک شام کے سفر کے لیے نکلا۔ جب وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ ایک خاص پتھر کی پوجا کر رہے ہیں، مورتی کی پوجا کر رہے ہیں۔ اس کو یہ ادائے بہت پسند آئی، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ چنانچہ پہلے زمانے میں بھی یہ دستور رہا تھا اور آج کے دور میں بھی یہ دستور رہا ہے کہ جب قبیلے کا کوئی سردار یا ملک کا کوئی سربراہ یا ملک کا کوئی بڑا ایک ملک چھوڑ کر کے دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہاں کی سنسکرتی اور وہاں کی تہذیب کے حساب سے اور وہاں کے کلچر کے حساب سے اس کو تحفے دیے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا پی ایم صاحب بھی جو پوری دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں لاوارث کی طرح، آپ نے دیکھا ہوگا ان کو بھی کہ وہ بھی بہت کچھ تحفے اس طرح کے الگ الگ جگہوں سے لے کر کے آتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں گئے تو وہاں افریقیوں نے ان کو اپنی سنسکرتی کے حساب سے سنمان دیا اور وہاں سے ان کو تحفے دیے۔ امریکہ گئے تو وہاں ان کو اس طرح کے تحفے ملے۔ جہاں جہاں وہ جاتے ہیں وہاں کی تہذیب اور وہاں کے کلچر کے حساب سے ایک دوسرے کو تحفے دیے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ آج سے نہیں ہے، یہ سلسلہ بہت سال پہلے سے ہے، سالوں پرانا یہ سلسلہ ہے، ہزاروں سال پرانا یہ سلسلہ چلتا ہے کہ اس طرح قوم کے بڑے جاتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے کو تحفے دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہاں کے لوگوں نے، ملک شام کے لوگوں نے، جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی یہ قوم بستی کی اور جنہوں نے یہی ود، سوا، یعوق، یغوث اور نصر وغیرہ کی عبادت کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے اور بھی بہت سارے معبود بنا لیے تھے اور ہر ایک کے نام کی ایک ایک مورتی بنا رکھی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ مکہ سرزمین عرب جو پوری دنیا کا سینٹرل کہا جاتا ہے، مرکز سے یہ انسان آیا ہوا ہے اور پھر خانے کعبہ کا متولی ہے،
اتنا عظیم انسان اس کے سٹیٹس کا یہ عالم ہو، ہمیں اس کو کوئی بہترین مذہبی اعتبار سے، اپنی سنسکرتی کے اعتبار سے تحفہ دینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے تحفے کے طور پر اس کو ایک بت دیا، جس بت کا نام ہے ہبل۔ اس بت کا نام کیا ہے بولو؟ ہبل۔ ہماری سیرت کی کتابوں کے اندر اس بت کے سلسلے میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر جو بتوں کو کعبۃ اللہ سے توڑ کر کے گرا دیا تھا، ان بتوں میں ایک بت کون تھا؟ یہ بھی تھا، ہبل نامی بت بھی تھا۔ چنانچہ اس کو یہ ہبل نامی بت دیا تحفے کے طور پر، اور یہ اس کو خوشی خوشی ملک شام سے لے کر کے مکۃ المکرمہ یعنی کہ عربستان کے اندر داخل ہوا۔ اور آنے کے بعد اس نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ اس بت کو تقریباً خانہ کعبہ کے اوپر نصب کر دیا، اور خانہ کعبہ کے اوپر اس کو لگا دیا، اور پھر اس جیسے اور بھی بت اس نے بنوائے اور بنا کر کے الگ الگ جگہوں کے اوپر نصب کر دیے، لگا دیے، اور پھر اس طرح لوگوں نے مورتی پوجا کا سلسلہ دھیرے 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 شروع کر دیا۔ اور اس طرح مکۃ المکرمہ میں بھی سالوں سال، بہت سالوں سے مورتی کی پوجا کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ اور اس طرح جیسا کہ میں نے کہا، بجائے توحید کی ترقی کے کیا ہوا؟ لوگوں میں تنزلی ہوئی، اور لوگوں میں پڑتی ہوئی، اور ایک معبود کے بجائے دسیوں معبودوں کو پوجنا شروع کر دیا، اور دسیوں پتھروں کو اور دسیوں کنکروں کو، بلکہ درختوں کو اور دریاؤں کو، سورج کو، ستاروں کو، چاند کو اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی انہوں نے پوجنا شروع کر دیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ آپ کو میں اب لے جاتا ہوں، قرآن جس زمانے کے اندر نازل ہوا، اب سمجھئے اس مسئلے کو، قرآن جس زمانے کے اندر نازل ہوا، اس زمانے کے اندر دنیا میں 5 قسم کی سنسکرتیاں اور 5 قسم کے نظریے اور 5 قسم کا کلچر، 5 قسم کی تہذیب کا بول بالا تھا۔ 5 قسم کا نظریہ پایا جاتا تھا مذہب کے سلسلے میں اور عبادت کے سلسلے کے اندر۔ ان میں سے ایک نظریہ تھا چینی نظریہ۔ چائنا کے لوگ جو نظریہ اپنائے ہوئے تھے مذہب کے باب میں اور عبادت کے باب میں۔ ہاں، قصے تو روزانہ سنتے ہی ہیں نا بھائی آپ، آج یہ بات بھی تو سنیے، سمجھ تو رہے ہیں آپ لوگ اس مسئلے کو جی۔ تو چینی نظریہ چل رہا تھا چینیوں کے یہاں، میں بہت مختصر کر رہا ہوں یہ بات بھی، پھر ان کے اندر بہت الگ الگ چیزیں وجود میں آئی۔ چینیوں کے یہاں الگ الگ خداؤں کا تصور تھا، مگر اس کے باوجود بھی چینی لوگ الگ الگ خداؤں کے تصور کے باوجود بھی اور الگ الگ خداؤں کی پرستش اور عبادت کے باوجود بھی جب کبھی بھی تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتے تھے تو ان کی نگاہیں بھی کس پر اٹھتی تھی؟ آسمان کی طرف اٹھتی تھی، یہاں تک کہ ان کا نظریہ بن گیا آسمانی خدا۔ نظریہ کیا بن گیا؟ آسمانی خدا کا، کہ بھائی تکلیف کے اندر جب مبتلا ہوتے ہیں تو مدد کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے آتی ہے، آسمان۔ چنانچہ انہوں نے ایک آسمانی خدا کو تسلیم کیا، چھوٹے چھوٹے معبودوں کو تسلیم تو کیا، مگر تکلیف کے بعد میں ایک آسمانی خدا کو تسلیم کیا۔ اور یہ نظریہ اور یہ تھیوری اتنی مضبوط ہو گئی، اتنی مضبوط ہو گئی تھی کہ اجتماعی، یعنی کہ چینیوں نے اپنے جٹھے کو اور اپنے اجتماع کا جب نام دینا چاہا کہ ہم چینی جمعیت یعنی بہت سارے لوگوں کا جو جٹھا ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جمعیت کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ یہاں کہا جاتا ہے ہندو سموہ، مسلم سموہ، اس طرح سے کہا جاتا ہے۔ تو وہاں چینی جمعیت کے لیے جب انہوں نے ایک لفظ استعمال کرنا شروع کیا تو بجائے چینی جمعیت کے کیا کہنا شروع کیا؟ آسمانی جمعیت۔ اتنا تصور ہو گیا تھا کہ آسمان کا ایک خدا ہے، بس اس سے زیادہ ان کا کوئی تصور نہیں تھا۔ تو یہ چائنا اور اس سے لگے ہوئے لوگوں کا یہ تصور پایا جاتا تھا جب کیا نازل ہوا؟ قرآن نازل ہوا۔ دوسرے نمبر کے اوپر جو نظریہ پایا جاتا تھا، بہت ہی مختصر کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، وہ نظریہ تھا مجوسیوں کا نظریہ تھا، کہ جو بہت ساری چیزوں کو ماننے کے ساتھ ساتھ، جیسا کہ اس دن میں نے کہا تھا، وہ کس کو معبود مانتے ہیں؟ آگ کو معبود مانتے ہیں، اور آگ کی پوجا کرتے ہیں، جن کو مجوسی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے بہت بڑے حصے کے اوپر پائے جاتے تھے، اور وہ بھی میں جغرافیائی اعتبار سے آپ کو بتاتا چلوں، ایران اور اس سے ملی ہوئی جتنی سرحد پائی جاتی ہے ان تمام جگہوں کے اوپر مجوسیوں کا یہ آگ کی پوجا کرنے کا نظریہ بہت زور و شور کے اوپر تھا۔ کتنے ہو گئے؟ 2۔ تیسرے نمبر پر یہودیزم۔ یہودیوں کے یہاں بھی اسی طرح کا ایک نظریہ پایا جاتا تھا کہ ان کے یہاں عوام اور خواص کے درمیان میں فرق تھا۔
پہلے نمبر پر عوام اور خواص میں یہ فرق کہ عوام جو ہے الگ کو پوجیں گے، الگ کی عبادت کریں گے، اور خواص ایک الگ کی عبادت کریں گے. گویا وہاں پر بھی ایک سے زیادہ کا کیا ہے معبود ہونے کا تصور پایا گیا. تین کتنے ہو گئے؟ تین. چوتھے نمبر پر عیسائیوں کا نظریہ وہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ثالث الثلاثہ مان لیا تھا. 3 in 1 and 1 in 3 کا نظریہ انہوں نے مان لیا تھا. دا گاڈ، میری اینڈ عیسیٰ. سمجھ گیا یہ؟ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بیٹا مان لیا، حضرت مریم علیہ السلام کو ماں مان لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے باپ پہ ان کا نظریہ کہ وہ گاڈ ہے مگر فادر. سمجھ گئے؟ گاڈ تو ہے یعنی خدا تو ہے، لیکن اس کو وہ فادر کہتے ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف فادر کہتے ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ ہے میری کہتے ہیں. مگر ان تینوں کو ملا کر کے ایک خدا ہے. یہ ایک عجیب و غریب فلسفہ. آج تک دنیا عیسائیت، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، آج تک دنیا عیسائیت یہ ایک ایسا خدائی تصور اور فلسفہ ہے کہ سمجھانا چاہتی ہے مگر سمجھا نہیں پا رہی ہے. ان اللہ ثالث ثلاثہ، کیا کہتے ہیں کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے. لو، اللہ تین میں کا تیسرا. عیسیٰ، پھر حضرت مریم، اور پھر اللہ. کہ کون اللہ؟ کہ حضرت مریم کو مانے یا حضرت عیسیٰ کو مانے یا پھر کس کو مانے؟ تو کہ تین میں کا تیسرا. آپ جس کو بھی تیسرا مانو وہ کیا ہے؟ بولو خدا ہے. قرآن جب اترا تو ایک نظریہ یہ پایا جاتا تھا. کتنے ہو گئے؟ 4. اب چونکہ میں جس ملک میں اور آپ جس ملک کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ذرا اس ملک کے اس وقت کے مذہبی نظریے کا بھی ہم تھوڑا بہت جائزہ لے لیں تو بات ایک دم سے سمجھ میں آ جائے گی. اس ملک کے اندر اگر آپ ان مذہبی کتابوں کا مطالعہ کریں، جن میں سر فہرست اگر کسی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیں تو آپ ہے کہ رگ وید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہاں پر انہوں نے خدا کا ایک تصور تو پیش کیا کہ خدا ہے، اور ایکیشور واد کی ایک تعلیم تو انہوں نے وہاں پر پیش کی، مگر عملی طور پر دیکھو فلسفیانہ انداز سے کہہ دیجئے اور تھیوری کے اعتبار سے اگر مانا جائے، نظریے کے اعتبار سے اگر مانا جائے تو ہندوؤں کی مذہبی کتاب میں بھی ایکیشور واد کی تعلیم دی جاتی ہے. ہندوؤں کی مذہبی کتاب میں بھی ایک خدا کا تصور پایا جاتا ہے، ایک اللہ کا تصور پایا جاتا ہے. بھلے وہ اس کا نام ایشور دیتے ہوں اور مالک دیتے ہوں، مگر نظریے اور تھیوری کے اعتبار سے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک اللہ پایا جاتا ہے. مگر عملی اعتبار سے اور پریکٹیکلی اعتبار سے وہ اس چیز کا بیلنس نہیں رکھ پائے، وہ اس چیز کے اندر توازن نہیں رکھ پائے، اور انہوں نے 1 نہیں 10 نہیں 100 نہیں 20 نہیں ہزاروں دیوی دیوتاؤں کو اپنا خدا مان لیا کہ نہیں. اور پھر اتنا ہی نہیں کیا انہوں نے یہاں تک کیا کہ 3 قسم کے نظریے بنا لیے. نمبر 1 کہ عوام کس کی پوجا کریں گے؟ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کریں گے عوام. خواص کس کی پوجا کریں گے؟ تو کہا کہ خواص خدا کی پوجا کریں گے. اور خواص الخواص یعنی خاص میں سے بھی پھر خاص، امپورٹنٹ پرسن اور ویری امپورٹنٹ پرسن کہہ لیجئے اس کو. ہاں، ایک عوام اور ایک امپورٹنٹ پرسن، وی آئی پی پرسن، اور پھر وی آئی پی میں سے بھی اور زیادہ وی آئی پی آپ کہہ لیجئے، یعنی اعلیٰ کیٹیگری اور اعلیٰ کیٹیگری سے اس سے اعلیٰ کیٹیگری، موسٹ اوپر کی کیٹیگری آپ کہہ لیجئے. یہ 3 قسم کے طبقوں میں یہ لوگ تقسیم ہے. میں آپ کو وہ بھی بتاتا چلوں. ہاں، یہ ایک سمجھنے کی چیز ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے اندر سب سے اعلیٰ اور اچ کक्षा کا اگر کوئی منو اور انسان ہے تو وہ کون ہے؟ برہمن ہے. اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا انسان پایا جاتا نہیں ہے. پھر اس کے بعد جن کا نمبر آتا ہے وہ ان سے نیچے کے درجے کے لوگوں کا نمبر آتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ ان شودروں کا نمبر آتا ہے. یعنی کہ معاف کیجئے، یہ کیا کہتے ہیں، دلت اور اس طرح کے جو سماج کے نچلے طبقے ہیں، یہ 3 طبقوں میں یہ لوگ اس طرح سے تقسیم ہیں. تو انہوں نے خدا کو بھی اور خدا کی خدائی کو بھی تقسیم کر دیا، اور کیا کہا کہ عوام کس کی پوجا کریں گے؟ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کریں گے. اور خواص کس کی پوجا کریں گے؟ خدا کی پوجا کریں گے. اور خواص کے بعد خواص الخواص کس کی پوجا کریں گے؟ وحدت الوجود کی پوجا کریں گے، یعنی اس ایک کی پوجا کریں گے جو تنے تنہا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. چنانچہ برہمنوں نے خود اپنے لیے تو ایکیشور واد کا تصور قائم کیا، مگر دوسرے تمام لوگوں کو دیوی اور دیوتاؤں کے اندر لگا دیا. آپ دیکھیں تو ہر کنکر ان کا شنکر ہے نا.
ہر پتھر ان کی دیوی، یہ کہاوت بن گئی ہے، ہر کنکر ان کا شنکر اور ہر پتھر ان کی دیوی۔ مگر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، میں یہ غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں، اسی بنیاد کے اوپر برہمن کا مندر آپ دیکھو تو الگ ہے، شودروں کا مندر الگ ہے، شتریوں کا مندر الگ ہے، پٹیلوں کا مندر الگ ہے، سوامی نارائن والے الگ، گوتم بدھا والے الگ، اور آپ دیکھیں تو عجیب و غریب ایک طوفان کھڑا ہو گیا یہاں معبودوں کا اور مندروں کا، اور پھر اس میں اتنا بھید بھاؤ پایا جاتا ہے کہ خبردار اگر براہمن کے مندر میں کسی دلت نے داخلہ لینے کی کوشش کی۔ آج کی تاریخ میں بھی کئی واقعات، اگرچہ میڈیا ان واقعات کو ریلیز نہیں کر رہا ہے، ورنہ ایسے اس ملک کے اندر واقعات پیش آتے ہیں کہ کوئی براہمن کسی بنیاد کے اوپر کوئی دلت کسی بنیاد کے اوپر کسی براہمن کے مندر میں چلا گیا، اس کو جلا کر کے رکھ دیا ہے، بہانہ کچھ اور دیا جاتا ہے کہ اس نے فلاں کام کیا تھا، اس بنیاد پر اس کو مار ڈالا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مذہبی بنیاد کے اوپر اس کو جلا دیا جاتا ہے۔ ارے یہاں تک کا تصور انہوں نے قائم کیا کہ اگر براہمن کی کرسی کے اوپر کوئی دلت بیٹھ جائے تو اس کرسی کا کوئی قصور نہیں، دلت کا قصور ہے، اس کے پیچھے والا حصہ کاٹ کر کے رکھ دیا جائے، یہاں تک کا تصور پایا جاتا ہے۔ اب آپ کو ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی ہم تو دیکھتے ہیں کہ فلانا منتری براہمن ہے اور فلانا منتری دلت ہے اور اس کی جگہ کے اوپر وہ بیٹھ رہا ہے اور اس کو بٹھا رہا ہے، اور فلانا براہمن ہونے کے باوجود اس کی تھالی میں جا کر کے کھانا کھا رہا ہے اور یہ کر رہا ہے، ان کی جھپڑ پٹیوں کے اندر جا رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ مذہب ہے یہ ہے۔ بھائی یاد رکھو، یہ سیاست اور پولیٹکس ہے، یہ سیاست اور پولیٹکس ان کو مجبور کر رہی ہے اس بات کے اوپر، ورنہ اندرون خانہ اور اندر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی براہمن کے ساتھ کوئی دلت ہاتھ تک ملاوے۔ ارے ہاتھ ملانے کی کیا بات کرتے ہیں، صبح سویرے وہ اس کا منہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، صبح سویرے وہ اس کا منہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ ایسے ماحول کے اندر قرآن کریم نازل ہوا اور ایک خدا کا تصور پیش کیا، اور کیسا تصور خدا کا پیش کیا معلوم ہے؟ کوئی فرق نہیں، مقام نبوت کی بھی حد بندی کر دی گئی۔ مقام نبوت کتنا اونچا مقام ہے آپ دیکھیں، اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو کس کا درجہ ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے، مگر اس مقام کی بھی حد بندی کر دی گئی اور پہلے ہی کلمے میں اس کا دائرہ بیان کر دیا گیا، اس کا لمیٹیشن لا کر کے رکھ دیا اور کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدن، بولو عبد ہو۔ کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر؟ عبد کا معنی تو سمجھ گئے نا آپ لوگ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے ہیں، بندے۔ دیکھو رسول ہونا ان کا بہت اونچا مقام، لیکن رسول کا تذکرہ کرنے سے بھی پہلے یہاں پر کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ عبد کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ خدا کی خدائی اتنی مضبوط، اتنی مضبوط، اور اس کی توحید اس قدر پختہ اور اس قدر پختہ کہ اتنا اونچا انسان ہونے کے باوجود بھی کہا جا رہا ہے میرے ساتھ کلمہ تو ملایا جائے گا لیکن عبدیت کے ساتھ معبودیت کا کوئی تصور قائم نہ کر سکے۔ اشہد اللہ الہ، کبھی دھیان دیا ہم نے اس بات کے اوپر؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ، کہ پہلے آپ اللہ کے بندے ہیں اور بندہ کبھی معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ انسانوں کو بتا دیا کہ اتنا اونچا ہے مگر اس کے باوجود بھی وہ بندہ ہی رہے گا۔ ہاں تم سے اونچا انسان ہے وہ، ایسا بشر کہ جس بشر تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے، جس کی انسانیت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، جس کی مانوتا تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن آخرکار ہے تو وہ بھی کون؟ بندہ۔ کتنا اونچا کام کرنے کے لیے گئے تھے معراج کے اوپر، کتنا زبردست کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا تھا، مگر وہاں بھی دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، اتنا اونچا کام کہ پلک جھپک کے اندر ابھی جائیں گے اور واپس آ جائیں گے، کہیں تم خدا مت سمجھ لینا۔ یہاں شبہ ہو سکتا ہے کہ ایسا کام تو خدائی طاقت ہی کر سکتی ہے، کہیں تم خدا مت سمجھ لینا۔ وہاں بھی کہا جا رہا ہے بعبدہ ہے، ہم اس پاک ذات، اللہ کی ذات پاک ہے کہ اپنے ایک بندے کو اسرا، کہاں لے جا رہی ہے؟ معراج کے اوپر لے جا رہے، عبدن کہا، اور انسانوں کو یہ خیال قائم کروایا، یہ تصور قائم کروایا کہ محمد آسمان کی ایک سیکنڈ کے اندر سیر کر کے آئیں گے مگر پھر بھی وہ خدا نہیں بنیں گے، وہ کیا رہیں گے؟ معبود ہی معبود رہیں گے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، مقام نبوت کی حد بندی کر دی گئی اور بتا دیا گیا پھر یہاں پر آ کر کے کہ ایک ہی رب کی پوجا کی
کی جائے گی اور ایک ہی کو رب مانا جائے گا. کوئی ہمارا بندنیہ نہیں ہو سکتا اور کوئی ہمارا پوجنیہ نہیں ہو سکتا. ایک ہی بندنیہ ہے اور ایک ہی پوجنیہ ہے. اسی بنیاد پر ہم وندے ماترم کا انکار کرتے ہیں کہ ہماری ماتا تو ایک ہی وہ ماتا ہے جس نے مجھے اور آپ کو جنم دیا ہے. اس کے سامنے جب ہم نہیں جھکتے ہیں تو اس دھرتی کے سامنے ہم نہیں جھکیں گے اور کسی صورت میں ہم نہیں جھک سکتے ہیں. اس لیے کہ ہم اشہد اللہ الہ الا اللہ. ایک وکیل صاحب نے جب عدالت میں جا کر کے اس سلسلے کے اندر دلیل بازی کی تھی تو یہی کہا تھا کہ اسلام اور مسلمانوں کے فنڈامنٹل رائٹ کے اندر جو اس ملک نے آزادی کے بعد ان کو جو دیے ہیں ان فنڈامنٹل رائٹ کے اندر یہ بات ہے کہ وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے جس طرح کا توحید اور جس طرح کی رسالت کو اپنانا چاہے اپنا سکتے ہیں. کسی کو اس میں دخل اندازی کرنے کی کوئی اجازت نہیں. وندے ماترم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ماترو بھومی کی ہم وندنا کرتے ہیں اور اس ماترو بھومی کے سامنے ہم جھک جاتے ہیں اور ان کا پہلا ہی کلمہ ان کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ وہ ایک ہی خدا کے سامنے جھکیں گے. لہذا ہمارا قانون ان کو کسی اور کے سامنے مجبور نہیں کر سکتا ہے کہ وہ جھک جائے. یہ وہ دلیل ہے ہماری مضبوط ترین دلیل. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اور اللہ کے بندے ہیں اور پھر کہا کہ اللہ کے رسول ہیں. اب دیکھا کوئی پھر کوئی یہ نہیں محمد نے جس خدا کی عبادت کی ہے وہی خدا کی عبادت قیامت تک آنے والا آخری انسان کرے گا. کوئی فرق نہیں ہے. کوئی فرق کہ تم اس کی عبادت کرنا, تم فلاں کی عبادت کرنا, تم فلاں کی عبادت کرنا. یہ دیوی دیوتاؤں کے ملک کے اندر یہ اس طرح کی تقسیم کر کے لوگوں کو ایکیشور بات سے بالکل ہی جدا کر دیا اور در در کا انسان بنا دیا. لیکن قرآن نے اتر کر کے ایک ہی بات کہی, جو رب محمد کا ہے وہی ابو بکر کا ہے, وہی عمر کا ہے, وہی عثمان و علی اور وہی حسنین کا ہے اور وہی بعد کے لوگوں کا ہے اور وہی قیامت تک کے لوگوں کا ہے اور وہی قیامت کے بعد بھی وہی رب ہوگا. اس رب کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی ہے اور اسی کی ہر ایک عبادت کرے گا جس کی عبادت محمد نے کر کے دکھلائی ہے. اس لیے یہ اعتراف اور اقرار کروایا گیا, ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین. انشاءاللہ آئندہ شریف پڑھیے بھائی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة رحيمهما أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. اللهم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أنت ربي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت
خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اشفنا واشفي مرضانا اللهم اشفنا واشفي مرضانا اللهم اشفنا واشفي مرضانا اللهم اغفر لنا وارحم موتانا اللهم اغفر لنا وارحم موتانا اللهم اغفر لنا وارحم موتانا اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم ربنا زدنا عزا وشرفا اللهم ربنا زدنا عزا وشرفا اللهم علمنا الكتاب والحكمة اللهم علمنا الكتاب والحكمة اللهم علمنا الكتاب والحكمة اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين من فضلك اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الجهاد والمجاهدين اللهم انصر الجهاد والمجاهدين اللهم انصر الجهاد والمجاهدين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم دمر ديارهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم خالف بين كلمتهم اللهم امحو آثارهم واقطع دابرهم اللهم انزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا يا غافر الذنب ويا قابل التوب يا غافر الذنب ويا قابل التوب يا غافر الذنب ويا قابل التوب اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں اے اللہ رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں اے اللہ جلوت میں خلوت میں ظاہر میں باطن میں اے اللہ علانیہ طور پر اے اللہ خفیہ طور پر تجھے بہت ناراض کیا ہے اللہ ہمیں معاف فرما دے ہمیں معاف فرما دے ہمیں معاف فرما دے اے اللہ زندگی کی بدعمالیوں سے درگزر فرما دے اے اللہ تیرا کھا کھا کر کے تیری نعمتوں کا استعمال کر کر کے اے اللہ تجھے ناراض کیا ہے تجھ سے بغاوت کا اعلان کر رکھا ہے اے اللہ تیری ناشکری پر اتر آئے ہیں اے اللہ تیری ناقدری پر اتر آئے ہیں اے اللہ بہت نالائق بن چکے ہیں اے اللہ بہت نالائق بن چکے ہیں اے اللہ نکمے بن گئے ہیں اے اللہ نمک حرام بن گئے ہیں اے اللہ نمک حرام بن گئے ہیں اے اللہ معاف کر دے اے اللہ معاف کر دے اے اللہ تو معاف کرتا ہے اے اللہ معافی چاہنے والوں کو پسند کرتا ہے اے اللہ تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں کیسے بھی ہیں اے اللہ لیکن دل کے اندر ایک چھینٹا موجود ہے اللہ اس کی لاج رکھتے ہوئے اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے جھوٹ بولتے ہیں اللہ بہت غیبت کرتے ہیں اللہ تان و تشنیع کرتے رہتے ہیں اللہ اے اللہ غلط خیال قائم کرتے رہتے ہیں بد نظری کرتے رہتے ہیں اے اللہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو غلط اٹھاتے ہیں قدم اٹھتے ہیں تو غلط اٹھتے ہیں دماغ سوچتا ہے تو اللہ غلط سوچتا ہے غلط خیال کرتا ہے اللہ معاف فرما دے اے 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 اللہ تو نے انگ انگ اس لیے عطا کیا تھا کہ تیری عبادت میں گزار دیں تیری بندگی میں گزار دیں تجھے معبود بنا کر کے گزار دے اے اللہ بڑے مجرم اے اللہ بڑے مجرم ثابت ہوئے ہم
تو اے اللہ بڑے مجرم ثابت ہوئے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، ایک ایک عضو کو، اور اے اللہ ہمارے جسم کے انگ انگ کو تیری اطاعت و فرما برداری میں لگا دے، اے اللہ صحیح تصور قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما، صحیح خیالات قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ بدگمانی سے پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ بدگمانی سے پوری پوری حفاظت فرما، ان بعد الظن اسم، ان بعد الظن اسم، اے اللہ بہت سے گناہ، بہت سے گمان تو گناہ کے ہوا کرتے ہیں، اے اللہ بہت سے خیالات تو گناہ کے ہوا کرتے ہیں، اے اللہ غیبت سے حفاظت فرما، جھوٹ سے حفاظت فرما، چغلی سے حفاظت فرما، فتنہ کرنے سے حفاظت فرما، فتنوں میں مبتلا ہونے سے حفاظت فرما، پھسل جانے سے حفاظت فرما، پھسلائے جانے سے حفاظت فرما، گمراہ کرنے سے حفاظت فرما، گمراہ کیے جانے سے حفاظت فرما، ظلم کرنے سے حفاظت فرما، ظلم کیے جانے سے حفاظت فرما، جہالت کرنے سے حفاظت فرما، جہالت کیے جانے سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرف سے ہماری حفاظت فرما، ہر لمحہ ہماری حفاظت فرما، موت تک کے لیے اپنی حفاظت میں لے لے، اے اللہ حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، انہیں قبولیت عطا فرما، قابلیت عطا فرما، اے اللہ جن تمناؤں کے ساتھ یہ بیٹھتے ہیں، جوان بیٹھتے ہیں، اللہ بوڑھے بیٹھتے ہیں، اے اللہ بچے بھی بیٹھتے ہیں، اے اللہ اسپیکر پر میری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھ کر کے سن رہی ہے، اے اللہ جن تمناؤں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جن جذبات کو لے کر کے بیٹھتے ہیں، اے اللہ ان کے ان بیٹھنے کو قبول فرما کر ان کی تمنائیں پوری فرما دے، اے اللہ ہم سب کی تمنائیں پوری فرما دے، اے اللہ ہم سب کی امیدیں پوری فرما دے، ہم سب کی امیدیں پوری فرما دے، اے اللہ ہم میں سے اے اللہ بے اولاد کو اولاد نصیب فرما دے، اولاد نرینہ کے خواہش مند کو اولاد نرینہ نصیب فرما، تو نے ہمیں بھی اولاد دی ہے، اے اللہ ہماری اولاد کو ہم سب کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، عالم کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، انہیں ہماری نظروں کا نور بنا دے، اے اللہ انہیں دیکھیں تو ہمیں اے اللہ تیری یاد آ جائے، انہیں دیکھیں تو ہمارا دل باغ باغ ہو جائے، تیرا شکر ادا کرنے کا اے اللہ جذبہ پیدا ہو جائے، ایسی نیک صورت اور نیک سیرت بنا دے، اے اللہ ایسی نیک صورت اور نیک سیرت بنا دے، اے اللہ ان کی صحیح صحیح تربیت فرما دے، ان کی صحیح صحیح تربیت فرما دے، اے اللہ توحید کا جو جام تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اے اللہ اس توحید کے جام کو اے اللہ کبھی ہم سے کوئی دشمن چھین نہ لے، تیرا باپ اپنی پناہ میں لے لے، اے اللہ اپنی پناہ میں لے لے، کسی بھی حال میں ہم شرک میں مبتلا نہ ہوں، اے اللہ کسی بھی حال میں کسی در کے اوپر جا کر کے اے اللہ کسی اور سے مانگنے والے نہ بن جائیں، اے اللہ تیرے در کے بھکاری بنائے رکھ، اے اللہ تیری توحید پر قائم اور دائم فرما دے، موت تک توحید اور رسالت کے ساتھ وابستگی عطا فرما، اے اللہ بے نکاحوں کے نکاح کے غیب سے فیصلے فرما دے، اے اللہ جوان عورتیں، جوان بیٹیاں اور جوان بیٹوں کے لیے نیک صورت نیک سیرت جوڑے مقدر فرما دے، اے اللہ مجمع میں کسان بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ بیج لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بیج بو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تیرے آسمان کی طرف نظریں اٹھا رہے ہیں، اے اللہ رحمت والی بارش کا انتظار کر رہے ہیں، اے اللہ موقع بموقع لمحہ بلمحہ ضرورت کے مطابق ضرورت کے بقدر تیری رحمت والی بارش نازل فرما دے، اے اللہ تیری رحمت والی بارش نازل فرما دے، اے اللہ تیری رحمت والی بارش نازل فرما دے، اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لے، اے اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، اپنی شان عطا فرما، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرما، انبیاء اولیاء شہداء صدیقین صالحین تیرے نیک بندے اور ان کے نیک اعمال کے صدقے میں عطا فرما، اللہ سب سے بڑی چیز اپنا فضل عطا فرما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تمام فرما دے۔